اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک قانون بتلایا ہے، اور وہ قانون تمام انسانوں کے لیے ہے۔ حالانکہ اس کے اندر جو قانون بتلایا گیا ہے، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہود و نصارہ کے لیے ہے، بعض کا کہنا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، لیکن جمہور مفسرین جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں آیات کے اندر جو قانون ہے وہ تمام انسانوں پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان تمام کے اوپر یہ جو قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ پہلے آپ آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون، یعنی جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہے گا تو دنیا میں ہی اس کے اعمال کا ہم بھرپور بدلہ دے دیں گے، اور وہ دنیا میں گھاٹا پانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں بنائیں گے وہ سب برباد ہو جائے گا، اور ان کے تمام اعمال بے سود ہو جائیں گے۔ یعنی ان دونوں آیات کے اندر جو قانون بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ اگر اس روئے زمین پر مسلم ہو یا نان مسلم، اگر وہ کوئی نیک عمل دنیا کو پا لینے کی غرض سے کر رہا ہے، یعنی خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، خوب روزے رکھ رہا ہے، خوب حج کر رہا ہے، خوب زکوٰۃ دے رہا ہے، خوب دینی سرگرمیوں میں لگا ہوا ہے تاکہ اس کو دنیا کے اندر ایک رتبہ مل جائے، دنیا میں اس کے ذریعے سے وہ کچھ مال کما لے، یا اس کا بول بالا ہو جائے، یا اس طرح کی باتیں ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کی نیت کو سامنے رکھ کر کے کوئی نیک عمل کو انجام دیتا ہے تو اس نیک عمل کا بھرپور بدلہ اس کو دنیا میں مل جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ اس قانون کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کو خوب غور سے سنیے۔ مثال یہ ہے کہ ایک کافر اور نون مسلم ہے، اس کا کاروبار ہے، اور اپنے کاروبار کے اندر وہ جھوٹ سے، دغا سے، چیٹنگ سے، ملاوٹ سے، ان تمام چیزوں سے بچتا ہے، سچائی دیانتداری کو کاروبار میں اختیار کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا جو انٹینشن ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا انسانیت کے خلاف ہے، سچ بولنے سے ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار جو ہے وہ بڑھے گا، لوگوں کے درمیان میری ساکھ بیٹھے گی، ہمارے کاروبار میں خوب ترقی اور فروغ ہوگا۔ اگر وہ اس طرح کا عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کو بالکل پھیلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بہت سارے اچھے نیتوں کے ساتھ کاروبار کرنے والے اور سچا کاروبار کرنے والے بہت سارے کافروں کا کاروبار دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اسی طرح سے یہی عمل اگر ایک مسلمان انجام دے گا تو مسلمان کو بھی اس عمل کے بدلے میں اس کا کاروبار خوب پھیلے گا اس کا کاروبار۔ لیکن ایک مسلمان اگر اس کے جسٹ اگینسٹ میں اپنے کاروبار کے اندر سچائی کو بھی اختیار کرتا ہے، دیانتداری کو بھی اختیار کرتا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا ہے، بالکل ایمانداری سے اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، دیانتداری سے اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، لیکن اس کا جو ارادہ ہوتا ہے، اس کی جو نیت ہوتی ہے کہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے، یعنی یہ نیت رکھ کر کے جب وہ یہ کام انجام دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت بھی دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ان باتوں کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے اپنا گھر بنایا، گھر جو بنایا تو گھر کی جو کھڑکی تھی اس کو مسجد کی طرف کھول دیا، یعنی مسجد جدھر ہے ادھر کھڑکی کھولا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کھڑکی کو یہاں پر کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ ادھر سے ہوائیں بہت اچھی آتی ہیں۔ کہا کہ اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ ادھر مسجد ہے اور مسجد کی طرف سے جو ہے آذان کی آواز آئے گی اور مجھ کو ڈائریکٹ سنائی پڑ جائے گی، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں اجر دیتا، اور ہوا تو ہر حال میں آنی ہی ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب الامارہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک عالم صاحب ہوں گے، ایک مجاہد صاحب ہوں گے، اور ایک بہت زیادہ دان و دکشنا کرنے والے ہوں گے۔ تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، اور بلانے کے بعد سب سے پہلے عالم صاحب سے پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو علم سے نوازا تھا، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو علم دیا،
اور اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا، تم نے دنیا میں اللہ کے لیے کیا کیا؟ وہ عالم صاحب بولیں گے کہ اللہ تو نے علم دیا تھا تو میں نے علم کو لوگوں کے درمیان اس لیے پھیلایا کہ تیرا علم خوب پھیلے۔ کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے نیت میں یہ بات تھی کہ تم اپنے علم کو پھیلاؤ اور دنیا میں لوگ کہے کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ نیت تھی تمہاری۔ تو اس نے دیکھیے نیک عمل کیا، لیکن اس کا ارادہ کیا تھا؟ وہ دنیا کو حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اب تمہارے لیے اب یہاں پہ کچھ بھی اجر نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم دے گا اور کہے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح سے جو سخی صاحب ہوں گے، بہت زیادہ دان دکشنا کرنے والے جو بھائی صاحب ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا کہ دنیا میں ہم نے تم کو بڑا مال دیا، بڑا کاروبار دیا، تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ جہاں جہاں پر تو چاہتا تھا وہاں پر میں نے خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو میرے چاہنے کی وجہ سے خرچ نہیں کیا تھا، بلکہ تو خرچ اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تیرے خرچ کرنے کے انداز کو دیکھ کر کے کہے کہ تو بہت بڑا دانی ہے۔ دیکھیے انٹینشن کیا تھا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج آخرت میں تمہارے لیے کچھ اجر نہیں، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور گھسیٹ کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور بالکل یہی حال مجاہد کا بھی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا انٹینشن اگر اچھا ہے، نیک عمل کر رہے ہیں اللہ اور آخرت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کو بنا لینے کے لیے، تو دنیا میں بھی اس کا بہتر اجر ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہتر اجر ملے گا۔ لیکن اگر ہم نیک عمل دنیا کو طلب کرنے کے لیے کریں تو اس کا کوئی اجر و ثواب آخرت میں نہیں ہوگا، دنیا میں اس کی بھرپور ترقی مل جائے گی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نان مسلم ہے، وہ نان مسلم نیک عمل کو انجام دے رہا ہے، وہ نان مسلم جو ہے وہ اچھائی سے زندگی گزار رہا ہے، پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، خیر کر رہا ہے، دان دکشنا کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کسی کا کچھ نہ ستا رہا ہے نہ بگاڑ رہا ہے، یہاں تک کہ اسلام دشمن سرگرمیوں میں بھی وہ ملوث نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بالکل اچھے سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کے نیک عملوں کا جو اجر و ثواب ہے اس کے مال اور اچھائی کی شکل میں دنیا میں اس کو مل جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو آگ کا عذاب کیوں؟ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کے لیے اس کو آگ کا عذاب؟ تو اس کا آگ کا عذاب جو ملے گا اس کا جرم دوسرا ہوگا۔ اس کا کیا جرم ہوگا؟ اس دنیا میں آ جانے کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کر دیا، ہم نے اپنے آنکھ کو کھول لیا اور دنیا سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیے، تو ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا یقین اور ایمان رکھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا پر یقین نہ رکھے کہ بس جو ہے دنیا میں کر لینا ہے، یہیں جو کچھ مل جانا ہے سو کر لینا، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا یقین ہونا چاہیے، اور یہی چیز اس نان مسلم اور کافر کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر یہی چیز ایک مسلمان کے اندر نہیں ہے تو وہ قانون اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا، وہ قانون اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا، کیونکہ ایسے جو دنیا دار طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی انٹینشن، کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، آخرت میں اجر و ثواب اور بدلہ پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دنیا بنانے کے لیے، دنیا چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو اصل میں اس کا جرم دوسرا ہے جس کی وجہ سے اس کو آگ کا عذاب ملے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں کہا اولئک لہم، اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت کریمہ کی اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا، جو کچھ دنیا میں وہ بنائیں گے سب برباد ہو جائے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کا اجر و ثواب دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل یہی حجت، یہی دلیل کفار مکہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پیش کرتے اور یہ حکم دیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری اتباع کرو، یہ قرآن کریم ہے، اس کے طریقے سے اپنی زندگی کو بناؤ، تو وہ لوگ حجت پیش کرتے تھے۔ کیا حجت پیش کرتے تھے؟ کہ ہم تو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تو مسافروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، بھوکوں کی خبرگیری کرتے ہیں، لوگوں کے لیے پانی کا کنواں کھدواتے ہیں، جگہ جگہ پر سایہ دار درخت لگاتے ہیں تاکہ مسافر آ کر کے اس کے اندر آرام کرے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی جتنی نیکیاں ہیں ہم وہ سب کرتے ہیں، اور ان تمام نیکیوں کو تمام کے تمام لوگ مانتے ہیں۔ جب ہم اتنی ساری نیکیاں کرتے ہیں تو ہم کو قرآن کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت؟ ہم کو نبی کی فرما برداری اور اتباع کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھن دولت دے رکھا ہے، اسی وجہ سے ہم کو خوب صحت ہے، ہمارے بال بچے جو ہے وہ پھل پھول رہے ہیں، خوب زیادہ برکت ہے، بس اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حجت کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ دنیا اور دنیا کی زینت کو چاہیں گے
ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی بھرپور دے دیں گے کہ لو کھا لو، بھر پیٹ کھا لو، پیٹ سے بڑھ کر کے کھا لو، خود کھا لو، پورے گھر والوں کو کھلا دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ وہ لوگ دنیا میں گھاٹا پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. دنیا میں خوب ملے گا، یہ ہاتھ میں بھی ملے گا، یہ ہاتھ میں بھی ملے گا، یہ جیب بھی بھر جائے گا، یہ جیب بھی بھر جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگ جو صرف دنیا 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 کرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کی فکر نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں آگ کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. جو کچھ وہ دنیا میں بنائیں گے نیکی کے طور پر وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا اور ان کے تمام اعمال بے سود اور بیکار ہو جائیں گے. تو ان دونوں آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اس کے لیے اصل میں ہمارا انٹینشن آخرت ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ نیک عمل کر رہے ہیں آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم جو یہ نیک عمل کر رہے ہیں جس دن اجر و ثواب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس دن وہ اجر و ثواب ہم کو مل جائے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. دنیا ملے نہ ملے، دنیا مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن آخرت ہر حال میں ملنا چاہیے. یہ ہمارا ارادہ، یہ ہمارا انٹینشن ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.